مومنین مومنات محرومین تمام علماء تمام شہداء اپنے محرومین کو پارا چنار کے شہداء فلسطین کے شہداء اور سید اعجاز حسین جعفری بیگم سید محمد علی سید شوکت علی سید محمود علی شمیم اختر فردوس جہاں اور ان کی فیملی اور اپنے محرومین کو استاد سید سبت جعفر شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش. بسم اللہ الرحمن امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بيتنا عزیزاران سید الشہداء ماہ سفر لٹا ہوا کارواں شام پہنچ چکا ہے لیکن ابھی بازار میں کھڑا ہوا ہے. یہی مصیبت یہی غم جس نے معصومین کو بہت تڑپایا. ہمیں بھی بہرحال انہی ایام میں اپنے آپ کو بھی اس جگہ پہنچانا ہے کہ ہم بھی امام حاضر کے کارواں میں شامل ہو سکیں. اور اس کے لیے ظاہر ہے انسان کو اپنے وجود کے ساتھ اپنے امام کو ماننا پڑے گا. اور جب تک انسان معرفت حاصل نہیں کر سکتا، جب تک کسی کی شناخت نہ ہو اسے، اس کی اطاعت مشکل ہو جاتی ہے. اپنے آپ کو امام تک پہنچانے کے لیے راستہ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں. لیکن اس سے بڑھ دوسری طرف وہ رکاوٹوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو انسان کو امام تک پہنچنے سے روکتی ہیں. لوگ پہچانتے تو بہت تھے سید الشہداء کو، جانتے تھے یہ رسول کا نواسہ ہے، جانتے تھے. آج بھی آپ کے سامنے دنیا میں کتنے لوگ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام رسول کے نواسے تھے، صحابی تھے. لیکن ابھی بھی بہت سارے لوگ زبانیں بند ہیں، خاموش ہیں، ابھی بھی کہیں نہ کہیں پھنسے ہوئے ہیں. اس کی وجہ وہ رکاوٹیں ہیں کہ جو امام تک پہنچنے نہیں دیتی. اس تک پہنچنے کے لیے بہرحال ایک سفر سے گزرنا پڑتا ہے، اور جو پہنچا پھر اسے دنیا ہٹا نہیں سکتی امام سے. ہمیں بھی یہی کرنا ہے. ہمیں
نہ صرف اکیلے امام تک پہنچنا ہے بلکہ ہمیں معاشرے کو امام تک لے کے جانا ہے، یا یوں کہیں کہ ہمیں معاشرے کو آمادہ کرنا ہے، ریڈی کرنا ہے کہ امام تشریف لے کے آئیں۔ دو ہی حل ہیں، یا تو ہم پہنچ جائیں یا امام آ جائیں۔ تو اگر ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا تو پھر ہمارے لیے مسئلہ نہیں ہوگا کہ امام تشریف لائیں یا ہم پہنچ جائیں، لیکن معاشرہ تو بنانا پڑے گا۔ اگر آپ بھی امام کے پاس جائیں گے تو امام بولیں گے واپس اپنے معاشرے میں جاؤ، اپنے معاشرے کو تیار کرو۔ معاشرہ کیسے تیار ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے اپنے اندر باطن کو صحیح کرے، اور جب اپنے آپ کو صحیح کرے گا تب وہ درک اور ادراک کر پائے گا۔ سچویشن جب تک اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی وہ عمل پیرا نہیں ہو سکتا۔ کسی امام کو دعوت دینا آسان نہیں ہے، ولی خدا کو بلانا آسان نہیں ہے۔ ولی ہوتا ہے، حجت خدا ہے روئے زمین پر، اسی کے وجود کی برکت کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ اور اگر میں چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو اس کارواں سے متصل کروں تو مجھے اپنے وجود کو ارتقا دینی ہے، مجھے اپنے آپ کو بلند کرنا ہے۔ بلند کہاں ہوں گا؟ بلند وہیں ہوں گا جہاں پر بلندیوں کی گفتگو ہوگی، اور وہ کوئی اور جگہ نہیں ہے سوائے مجلس حسینی کے، کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ دنیا کا بازار گرم ہے، دنیا اپنی طرف ہے، ہر شخص گفتگو کرنے والا گرفتار ہے اپنے نفس کا۔ جو خود گرفتار ہو وہ لوگوں کو آزاد نہیں کرا سکتا، جو خود گرفتار ہو، جو خود پھنسا ہوا ہو، جکڑا ہوا ہو، وہ کیسے دوسروں کو آزاد کرائے گا؟ تو یہ تو حسین ابن علی ہے کہ جس نے کئی گرفتاروں کو آزاد کروایا ہے۔ تو یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، ہر کوئی جو جہاں جہاں جس طرح اس ذکر سے جڑتا گیا وہ آزاد ہوتا گیا۔ یہاں کوئی شرط نہیں ہے آنے کی، کوئی شرط، جیسا ہے جو بھی ہے آنے دو۔ جب وہ آئے گا اب خود امام اسے بدل دے گا۔ یہ امام کا اصل وجود مبارک ہے، ہمیں اسی کو سمجھنا ہے۔ ہمیں کئی سال ہو گئے انسان سوچیں کہ مجلس سے سن رہا ہے، کتنی تبدیلی آ رہی ہے۔ اصل تو یہی ہے کہ جب آپ کہیں انویسٹمنٹ ہے، یہ آپ اپنا ٹائم انویسٹ کر رہے ہیں، آنا انویسٹ کر رہے ہیں، جانا انویسٹ کر رہے ہیں، پیدل آتے ہیں، گاڑی پہ آتے ہیں، جو بھی ہے ٹائم ہے آپ کا، زندگی ہے، انویسٹ کر رہے ہیں۔ کیسی انویسٹمنٹ ہے یہ؟ کہاں نتیجہ دے گی؟ بہت سے لوگ کہیں بھائی اسے آخرت میں نتیجہ ملے گا۔ آخرت میں تو ملے گا، لیکن وہ سسٹم جو ظاہر کو اچھا نہ کر سکے وہ آخرت کو کیسے اچھا کرے گا؟ عقل مانتی ہے اس بات کو؟ مطلب آپ آج کے جوان کو کیسے اب بتائیں گے یہ بیٹا فائدہ ہوگا، وہاں ہوگا؟ وہ کہے گا وہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، مجھے تو پہلے یہاں فائدہ دکھاؤ۔ عقل کہتی ہے ہاں کچھ تو فائدہ دکھاؤ اس کو۔ دین فطری ہے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پہلی جو امپورٹنٹ بک کا پہلا چیپٹر کیا ہے؟ عقل، لاجک۔ آنکھیں بند کر لو، یوں کر لو، ایسا کر لو، وہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا اب ہر چیز کا سوال پوچھتی ہے۔ اب تو آپ ڈاکٹر پہ جاؤ، ڈاکٹر کھاؤ، کہتے کیوں کھاؤں؟ بولے چھوڑ دو، بولے کیوں چھوڑوں؟ اگر وہ وجہ تو بتاؤ۔ وہ پھر آپ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ بھائی دیکھو یہ پرابلم ہے، یہ یوں ہے، یہ بلڈ سیل ایسے ہو جائیں گے، فلانا مسئلہ ہو جائے گا، فلانی چیز میں اتنی کاربونیٹ ہے، فلانے میں فیٹ ہے، تو انسان مانتا ہے۔ تو اب تو کوئی گولی بھی بغیر سوچے نہیں کھاتا، تو دوسری گولیاں کیسے کھائیں گے آپ؟ دوسری گولیاں جو عقل کو کھلائی جا رہی ہیں وہ کیسے کھائیں گے آپ؟ تو اسی لیے اذان محترم وہاں وہ مکتب کہ جہاں عقلی گفتگو ہوتی ہے، وہ مکتب ارتقا کرتا ہے، دستہ نہیں ہے، اوپر کی طرف جاتا ہے، تاکہ اس محفل میں ہر شخص آ سکے۔ علامہ تقی جعفری رضوان اللہ تعالی علیہ بہت بڑے فلسفر اپنے زمانے کے گزرے، حیات جتنی ان کی تھی، جتنی انہوں نے اجازت دی حیات نے، اتنی انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح کی ہے۔
اتنے بڑے فلاسفر تھے، ایک دفعہ کہیں گفتگو کرنے گئے کانفرنس میں، کیونکہ فلسفہ اور ملا صدرہ کا اور اس کے علاوہ جو بہت باقی چیزیں تھیں وہ سب اندر اترا ہوا تھا. یعنی کئی سال گزر گئے ہمیں حوضے کے اندر، جرت نہیں ہو پاتی کہ ان کی کتاب کھولو. کھولتے ہیں، زبان آتی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ پا رہی ہوتی جتنی سمجھنی چاہیے. کیوں؟ بہت عقل ارتقاء پہ تھی. کہ گفتگو کرنے گئے تو انہوں نے شروع کی، انہوں نے دیکھا کہ جو سامنے بیٹھے ہوئے، سامنے کون بیٹھتا ہے؟ جو بڑے بڑے دانشور ٹیچر، پیچھے آہستہ آہستہ. تو انہوں نے دیکھا کہ میری بات تو سب کو سمجھ میں آ رہی ہے. تو انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ تقی جعفری تھوڑا اور اوپر لے کے جاؤ گفتگو. انہوں نے اوپر ہی دیکھا پیچھے والوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو انہوں نے کہا نہیں اور اوپر لے کے جاؤ. تو دیکھا جو آگے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی، انہوں نے کہا اور اوپر لے کے جاؤ. یعنی اور حقیقت ہے، یعنی صرف ایک قرآن کی آیت اپنے اندر 70 باطن رکھتی ہے. ایک آیت 70 باطن. جب عقل ارتقاء کرتی ہے وہی ایک آیت ہر دفعہ میں الگ معنوں کو دیتی ہے، الگ دیتی ہے. جتنا آپ پڑھتے جائیں گے اتنا معاملہ بڑھتا جائے. اسی لیے لاجک بہت امپورٹنٹ ہے. لاجک اس لیے پڑھائی جاتی ہے ہر جگہ کہ آپ لاجک دیکھیں، فلسفی میں یا فقہ میں جائیں، لاجک منطق بہت ضروری ہے. یہ جو آج معاشرے میں اتنی بحثیں، گفتگویں اور انٹرنیٹ پہ مناظرے، یہ سب اس لیے زیادہ نقصان ہوتی ہیں کیونکہ ہر کسی نے لاجک نہیں پڑھی ہوئی. مطلب فلانا آپ سے سوال کرتا ہے سجدے گاہ کیوں رکھتے ہو، فلانا کیوں کرتے ہو، یوں کیوں کرتے ہو. یہ ساری باتوں کا جواب دینا آپ کا کام نہیں ہے. جڑ پہ آؤ. اگر جڑ کو سولو کرو گے تو پھر فائدہ ہے. شاخوں پہ پھیلانگنے سے کبھی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اس لیے ان بحثوں کی ضرور. مجھ سے کوئی سوال کرتا ہے مولانا صاحب فلانے کو جواب چاہیے، ہمارا دوست ہے اور وہ کہتا ہے آپ سے دیکھا رہے، تو میں نے کہا بھائی اس نے نماز پڑھنی ہے کیا ایسی والی؟ نہیں. تو چھوڑ دو، تم اپنی نماز پڑھو، اس کو اپنی پڑھنے دو. یوں وضو کیوں کرتے ہو، یوں وضو کیوں کرتے ہو، کرنے دو. وضو کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ عقیدے کا ہے. اور عقیدہ تقلید سے نہیں آئے گا، عقیدہ لاجیکل ماننا پڑے گا، عقل سے ماننا پڑے گا. عقل سے اگر عقیدہ سولف ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں. پھر وہ جانے نمازیں جانے، حل کرو. وہاں تو معاملہ ایسا ہے کہ نیا نیا مسیح کرسچن مسلمان ہوا، آپ عقیدہ دیکھیں، قربانی دے دی روزہ عاشورہ، دشمن نے سر کو اہانت کی، وہاب ابن کلبی، ماں نے سر لیا واپس دے دیا، کہا جو ہم دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. عقیدہ، عقیدہ. اصل دنیا اسی کے لیے تو جنگ ہے. اگر توحید کمزور ہے تو سب فارغ، کوئی فائدہ نہیں. توحید مضبوط ہے سب سولو ہو جائے گا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی دوسرے ممالک میں جائیں، ایسے ملکوں میں جائیں، لوگوں کا اخلاق بہت اچھا ہے. یقیناً اخلاق لوگوں کا بہت اچھا ہے، انسانیت. لیکن بہت سارے معاملوں میں تو اب خدا کیا کرے گا؟ کیا اخلاق پہ اجر دے گا؟ خدا اخلاق پہ دنیا میں اجر دیتا ہے. اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو صرف دنیا میں اجر ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ہے. سودا آپ کے پاس یہاں چاہیے یا وہاں چاہیے. یہاں سے آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں، آپ نے کوئی اچھا کام کرنا ہے، موٹر وے پہ روکے فلانے اسٹاپ، آپ نے بولا کہ بھئی یہاں سب کچھ چاہیے یا ڈیسٹینیشن اچھی چاہیے؟ آپ بولیں گے نہیں یہاں تو میں کھڑی کھڑے چائے پی لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں رہائش اچھی دینا. کوئی بھی عقل یہ نہیں کہے گی کہ میں صرف راستے میں رک جاؤں. عقل یہی کہے گی کہ جہاں پہنچنا ہے وہ بہتر ہونا چاہیے. بل توسرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. دنیا ایسی ہے، آخرت باقی رہے گی.
عقل کیا کہتی ہے؟ عقل کیا کہتی ہے؟ کوئی یہاں رہ پایا؟ دنیا میں کوئی رہ پایا؟ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا ہی پیسے والا کیوں نہ ہو. ابھی آج کل لوگ نیا بھی ایک باہر ہے، ابھی بچوں کو جوانوں کو ہو سکتا ہے پتہ ہے، ابھی بڑے بڑے لوگ اپنے آپ کو فریز کر رہے ہیں، باڈی کو فریز کر رہے ہیں تاکہ باڈی سیف رہے. جب روح نکل جائے باڈی کسی کام کی تو ڈونیٹ کر دو بھائی، دے دو، ڈونیشن دے دو. ہمارے مراجے بھی کہتے ہیں کہ آپ ڈونیشن، لیکن ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہم اپنے مردے کی آنکھیں کیسے نکالیں، جبکہ وہ آنکھیں آپ کے مردے کے کسی کام کی، اگر اس کی باطنی آنکھ صحیح ہے تو اندر خوش رہے گا، وہ اندر خوش. اس کو بہتر کرنا ہے جو اس بدن کو لے کر چل رہی ہے. بدن یہیں تک ہے بس، 60 سال 70 سال 100 سال، اس سے زیادہ کیا جیئیں گے. بزرگوں کو اللہ صحت دے، زندگی دے. آج کل تو شارٹ پیکیج ہے بہت، 20-25 سال فاسٹ فوڈ کھاؤ اور جلدی چلے جاؤ، فاسٹ فوڈ کھاؤ اور فاسٹ چلے بھی جاؤ. تھوڑی سی زندگی، اتنی سی زندگی کے لیے اتنی بھاگ دوڑ. اور جہاں قرآن کہہ رہا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہو گے، اس کے لیے کیا پیکیج ہے تمہارے پاس؟ ہاں پروردگار ہمیں تو موبائل کے پیکیج ہی پتا تھے خالی، اس کا پیکیج کہا میں نے 1,24,000 کو بھیجا ہے اس پیکیج کو صحیح کرنے کے لیے. تمہاری توجہ نہیں ہے. اسی لیے عقل بہت ضروری ہے. لاجیکل ریزننگ، دین عقل پر مبنی ہے، دین صرف جذبات اور احساسات نہیں ہے. حدیث آپ کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں سے، اپنے شیعوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اور ان کے اندر چند خصوصیات چاہتے ہیں کہ ہو. امام نے 8 خصوصیات بیان کی، مگر وقت نہیں کہ سب پہ گفتگو کی جائے. پہلی جو امام نے خصوصیت بیان کی ہے، کہا عاقلاً، ہمارا چاہنے والا، ہماری اطاعت کرنے والا عقل رکھتا ہو. عقل ہونی چاہیے اس کے اندر، عاقلاً ہو، لاجیکل ہو، ادراک کرتا ہو، بغیر عقل کے معاملوں کو طے نہ کرتا ہو، آگے بڑھے. اب اس عقل کو کیسے انسان لے کے چلے آگے، اور کیوں امپورٹنٹ ہے؟ خوب حدیث اصول کافی بہار میں بھی ہے، اصول کافی میں بھی ہے کہ امام کے لوگ گھر آتے تھے، وہاں پہ امام کا گھر کھلا رہتا تھا، لوگ آتے تھے جاتے تھے. امام کے یہاں کوئی آیا تو امام کے چاہنے والا مولا یہ آتا ہے تو یہ بس دوسروں کی برائیاں ہی کرتا رہتا ہے. تو امام نے بڑی سختی سے کہا اس کو ہمارے گھر میں آنے دو جو دین کی بات کرے، سیکھنا چاہے، جو تفسیر سننا چاہے، جو قرآن کی تعلیمات چاہے، اس کو ہمارے گھر آنے دو. لیکن جو بیٹھ کر دوسروں کے عیب بیان کرے، دوسروں کو اسے ہمارے گھر میں مت آنے دو. امام نے منع کیا. امام نے کہا ہمارے گھر میں وہ نہیں آئے جو دوسروں کی باتیں کرے، جو سیکھنا چاہتا ہے وہ آئے ہمارے گھر میں. مجلس کیا ہے؟ امام کا ہے نا. تو یہاں کیا ہونا چاہیے؟ سیکھنے آؤ، سکھانے آؤ، نہ کہ لوگوں کو عیب بیان کرنے آؤ. مجلس بہت امپورٹنٹ ہے، جانے بہت ہے. اس لیے تو عقل جب ہوگی تب انسان اس طرح سوچے گا اور آگے بڑھے گا. اور یہی چیز، بہت ساری چیزیں اذان محترم عقل کو زائل کر دیتی. پہلی چیز عقل کو جو زائل کرتی ہے وہ شہوت ہے. انسان شہوت صرف جسمانی نہیں ہے، شہوت آنکھوں کی بھی ہے، شہوت ذائقے کی بھی ہے. ہر چیز میں انسان آگے کی طرف بڑھتا ہے. زیادہ اپنے آپ کو فیڈ کرے. کسی کو بہت کھانے کی شہوت ہے، کسی کو آنکھوں سے دیکھنے کی شہوت ہے، کسی کو، یہ عقل کو زائل کر دیتی ہے. اب مثال کے طور پر دنیاوی، مثلا ایک بندہ رکتا ہی نہیں ہے کھانے سے،
اور ڈاکٹر منع کر رہا ہے کہ نقصان دہ تمہارے لیے، لیکن عقل کیا ہے بولی نہیں کھاؤ، لیکن اندر کی شہوت کیا کہہ رہی ہے کھاؤ. عقل زائل، عقل سوچ ہی نہیں رہی ہے. یہ انسان کو زائل کر دیتی ہے، انسان گمراہ ہو جاتا. قرآن میں جو آیت ہے جو نازل ہوئی کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت ہوئی کہ رسول ان سے کہو خذوا ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو. یہ آیت کا جو شان نزول ہے وہ کیا ہے؟ ایک جوان نے خاتون کو وہاں دیکھا، نگاہ کی شہوت تھی، اندھا ہو گیا. پیچھے پیچھے جاتے جاتے دیوار سے جا کے لگا کہ دیوار میں کہیں نوکیلی چیزیں تھیں. اس کے چہرے پر خراش آ گیا. جب خراش آیا، کٹ لگا، خون نکلنے لگا، ہوش آیا. کر کیا رہا تھا؟ فوراً رسول کی خدمت میں گیا اور یہ بیان کیا. تو یہ آیت نازل ہوئی کہ رسول ان سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں. قرآن اس شہوت کو کنٹرول کرنے کی چیزیں بتا رہا. یہی چیز عقل کو زائل کر دیتی ہے. آپ جتنی اچھی گفتگو کریں لیکن انسان اگر وہ کام کر رہا ہو جو عقل کو زائل کر رہا ہے، سوسائٹی نہیں کر سکتی. اور یہ آج جو معاشرہ ڈیزائن کیا گیا ہے، آج آپ کے سامنے گناہ، شہوت کو چیزیں بھڑکانے والی عام ہو گئی ہیں. موبائل آپ کے ہاتھ میں، انسٹاگرام، ٹک ٹاک سب آپ کے پاس ہے. اچھی چیزیں بھی آپ دیکھتے ہیں یقیناً، لیکن دنیا نے اسے ڈوبنے کے لیے بنایا ہوا ہے. اور ہر چیز جو ہے وہ آپ دیکھیں، باہر نکلیں کھانے کی آپ کو بل بورڈز نظر آئیں گے. یہ ہر اس چیز کو ایجاد کر رہا ہے. انسان اگر اپنے اوپر قابو ذرا سا بھی نہ رکھے ڈوب جائے گا. یہی چیز انسان کو برباد کرتی ہے. کون بچائے گا اس پورے عرصے میں؟ عقل. وہ عقل کہ جو امام کی اطاعت کی طرف لے کے جائے، وہی شخص شہوت سے بچ سکتا ہے. اگر آج شب جمعہ ہے، شب دعا ہے، شب مغفرت ہے، شب جمعہ کے مفاتیح الجناح میں اعمال کے اندر ہے بیان ہوئی روایت کہ جو جوان شب جمعہ خدا کے لیے گریہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے استغفار کرتی ہیں. کبھی ہم خدا کے لیے بھی تو روئیں، اپنے کاموں کے لیے تو روتے ہیں، درد میں روتے ہیں، تکلیف میں روتے ہیں. اللہ کے لیے کب رویا میں؟ خدا کہاں ہے؟ توحید کہاں ہے میری زندگی میں؟ عقل سے انسان خدا تھا. خدا کدھر ہے؟ دائیں ہے، بائیں ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم جہاں بھی دیکھو خدا تمہارے ساتھ ہے. خدا مجھے نظر کیوں نہیں آتا؟ اذان موت. خوب یہ کیسے محسوس کروں میں کہ جب آپ اپنی ان چیزوں کو باہر کریں گے. دوسری چیز کہ جو عقل کو زائل کرتی ہے وہ غضب ہے. غضب، غصہ. کیوں غصہ حرام ہے؟ کیونکہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو عقل قتل ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں، حادثے ہو جاتے ہیں. کتنا کام کس کی وجہ سے؟ غصے کی وجہ سے. غصہ ہونا بری بات نہیں ہے. غضب ہونا، جو اللہ نے اندر ایک قوت دیا ہے، ایک پاور دی ہے غضب کی، وہ ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ غضب دشمن کے لیے بھی کام آتا ہے. وہ غضب اپنی ہی خواہشات کو قابو کرنے کے لیے بھی ضروری ہے. مگر ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں چلا کہ اس پاور کو، اس انرجی کو استعمال کیسے کرنا ہے. ہم اس کو نیگیٹو استعمال کرتے ہیں. غصہ آ گیا، کس بات پہ غصہ ہے؟ گاڑی یوں گزر گئی، گھر میں ذرا سی کوئی بات ہوئی، کھانے میں نمک زیادہ تھا، فلانی چیز زیادہ تھی، فلاں، غصہ آیا، کہانی برباد ہو گئی. پھر یہ پلٹتا نہیں ہے. اس غضب کو آپ دیکھیں نا کہ انسان ایسا ہو جاتا ہے بعض اوقات بچوں کے سامنے، والدین کے سامنے، زوجہ کے سامنے، کہیں انسان ایسا ہو جاتا ہے اور یہ غضب اس کی عقل کو زائل کر دیتا ہے. کتنے معاشرے کی مشکلات اس غضب کی وجہ سے، جو کہ جائز نہیں ہے. عقل کہاں گئی؟ عقل سو گئی.
کیوں بہت سارے نشے منع ہیں؟ نشے تو سارے ہی منع ہے، خیر اب آپ بولے مولانا کون سا ہے جو جائز ہے؟ نشے تو سارے حرام ہیں. کیوں منع ہے اسلام؟ کیوں شراب کو حرام ہے؟ عقل کو زائل کر دیتا ہے، حلال حرام کی پہچان نہیں رہتی، اچھے برے کا احساس نہیں ہوتا، شارٹ ٹیمپرمنٹ ہو جاتا ہے آدمی. تو یہ چیزیں اتنی عام ہیں سوسائٹی میں. اب آپ عقل کی جتنی باتیں کریں بولے عقل ہے کہاں، عقل آئے گی نہیں، کیونکہ یہ انسرٹ ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر. سوشل میڈیا ڈیزائنڈ ہے، ہر چیز ڈیزائن ہے، پلیٹ فارم ڈیزائن ہے. عقلوں کو سلا دو، سوچیں نہیں. آپ جتنے نیٹ فلکس سیریز دیکھ لیں، پرائم سیریز دیکھ لیں، اب تو زی کے ڈرامے بھی ہمارے ملک میں بننا شروع ہو گئے، یہ سب عقلوں کو زائل کر رہا ہے. آپ فرصت ہی نہیں دے رہے کہ آپ کوئی ایسا کام کریں جس سے آپ کی عقلیں، وہ تو میں بعد میں بتاؤں گا جو چیزیں عقل کو اپ گریڈ کرتی ہیں، لیکن جو چیز عقل کو روک رہی ہے. آپ خوبصورت گھر بناتے رہیں، لیکن اگر آپ نے پریکاشنز نہیں لیں کہ آپ کی زمین میں پانی دھس رہا ہے، آپ کی ساری عمارت گرتی رہے گی آہستہ. یہ ساری ہوائے نفس ایسی ہے، برباد کر دیتا. شخص جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ اتنا، اب اس کے لیے کیا کریں؟ مطلب مولانا صاحب کیا کریں؟ معاشرہ چھوڑ دیں، باہر چلے جائیں، ٹی وی بند کر دیں، موبائل توڑ کے پھینک دیں، کیا کریں؟ مطلب حل کیا ہے؟ پہاڑوں میں چلے جائیں، خانقاہوں میں چلے جائیں؟ نہیں، اگر یہ ہوتا تو پھر اسلام اجتماعی دین نہ ہوتا. اگر غار میں رہنا اچھا تھا تو غار حرا سے بہتر کوئی غار نہیں تھا. غار حرا سرکار دو عالم ملائکہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کھانا لے کر آ رہی ہیں، بہترین جگہ تھی. کہا نہیں، رسول جا کر اقرا، ان کو تعلیم دو، ان کو سمجھاؤ. معاشرہ ضروری ہے، معاشرہ سازی، سوسائٹی فارمیشن بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے ہاں بالکل بھی نہیں ہے، ہمارے ہاں سوسائٹی پڑھائی نہیں جاتی. آپ دیکھیں نا دشمن نے کتنا خوبصورت کام کیا ہے. وہ علم جو سوسائٹی کی مینجمنٹ کے لیے ہوتا ہے، سوسائٹی کی انسٹرکشن، سوسائٹی کو بنانے کے لیے ہوتا ہے، اسے ہمارے ملکوں میں 3rd ڈگری بنا دیا. اور وہ علم جو نوکر بننے کے لیے، غلام بننے کے لیے، ورک فورس بننے کے لیے، اسے ہمارے ملکوں میں اپ گریڈ کر دیا. اب آپ بولیں گے مولانا یہ نیا لے کر آ گیا، اب کیا کریں؟ ابھی نیا تو آئے گا. جانے میں ہوتا، مثال کے طور پر انجینئر، جتنے بھی انجینئر ہیں کیا کرتے ہیں؟ نوکری کرتے ہیں، سارے نوکری کرتے ہیں اور سارے باہر چلے جاتے ہیں. برین ڈرین ہوتا ہے، کیوں؟ آپ کے یہاں سسٹم اچھا نہیں ہے تو باہر چلے جاتے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اور ہم کتنے خوشی بھی ہوتی ہے، مطلب فلانا یاہو میں جاب کر رہا ہے جی، فلانا ناسا میں نوکری کر رہا ہے، فلانا نوکری کر رہا ہے. بھائی سوچنا نہیں ہے، نوکری کرنی ہے. جتنے بڑے انجینئر بن جاؤ، ڈاکٹر انجینئر، ایک تو سب کو ڈاکٹر انجینئر بننا ہے، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں ملک میں، بنتا کوئی بھی نہیں ہے ویسے. اب آپ دیکھیں وہ علم جو سوسائٹی کو بناتا تھا، سوشل سائنس، آرٹ سائنس، کلچر ڈیولپمنٹ کرنا، کیسے سوسائٹی میں باتیں ہوں گی، لکھا کیسے جائے، کیمرے کا کام کیسا ہو، تصویر کیسی ہو، رنگ کیسے ہوں، یہ ثقافتیں کیسی ہوں، اس سارے علم کو آرٹس کا نام دیا. اور کہا آرٹس تو وہ پڑھتا ہے جو بالکل بیکار ہوتا ہے. اور خود بڑی بڑی یونیورسٹیاں آرٹس پڑھا رہی ہیں، ان کی سوسائٹی مینجمنٹ، بڑی انڈسٹری جو کہ اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ کہتی ہے، سوسائٹی بلڈ کر رہی ہے. کون بنا رہا ہے یہ؟ سوشل میڈیا کس کے پاس ہے؟ ڈائریکٹر کون ہے؟ آرٹ ڈائریکٹر کون ہے؟ ویڈیو کون بنا رہا ہے؟ فلم کون بنا؟ نکموں نے معاشرہ برباد کر دیا. اور آپ اور میں انجینئر ہی بنتے جائیں، بس صبح 7 بجے جاؤ، رات کو 5-6 بجے آ جاؤ. بس سوسائٹی میں کلر، تھیم، سٹرکچر ان کا کام، پوری دنیا کو کھا گئے.
اب یہ ہمارے یہاں کچھ یونیورسٹیز ہیں، یہ سارے سبجیکٹس پڑھا رہی ہیں، یہ بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو کھلی ہیں، لمس ہو گئی یا اس طرح کی ہو گئی، اب یہ سارے وہ سبجیکٹ پڑھا رہی ہیں کہ جو معاشرے کی سوسائٹی کون بنائے گا، کون سی چیز ہے جو لکھی جائے. ہر گناہ پبلک میں کرنے کا نہیں ہے. جی معاشرے میں برائی ہو رہی ہے، ہمیں ٹی وی پہ دکھانا ہے ساری برائیاں. اسلام منع کر رہا ہے. اسلام بعض برائیوں کے لیے اتنی شدید قوانین ہے، اسلام کر رہا ہے. خاتون آئی مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صلی محمد، امام کے پاس کہا مجھ سے گناہ ہو گیا. امام نے کہا جاؤ توبہ کر لو، میرے پاس مت آؤ، توبہ کر لو. پھر آئی کہا مجھ سے گناہ ہو گیا. امام نے کہا کہ توبہ کر لو، جاؤ، بولو نہیں. تیسری دفعہ بھی آئی، پھر امام نے کہا اب حجت تمام ہو گئی ہے، میں نے تمہیں کہا تھا توبہ کر لو، بولو نہیں کسی کو، اب مجھے حد جاری کرنی پڑے گی. بعض لبرل کہتے ہیں جی فلانے گناہ کے لیے 4 گواہوں کی کیوں ضرورت ہے؟ خدا اس گناہ کو چھپانا چاہ رہا ہے. خدا نہیں چاہ رہا یہ گناہ پبلسائز کیا جائے. توبہ کر لو، توبہ کرو. تمہیں کیا پتا سوسائٹی فارمیشن کیا ہوتی؟ وہ جانتا ہے جس نے معاشرے کو بنایا ہے. لیکن ہم کلچر ڈیزائن کیسے کریں؟ کون سے ایسے کام کریں سوسائٹی میں حجاب عام ہو جائے؟ دشمن کیا کر رہا ہے؟ حجاب اتار رہا ہے. حجاب آپ 100 مجلسیں پڑھ لیں، ایڈ کو دیکھتے ہیں بچے ہمارے، دیکھتے ہیں لو بھائی یہ تو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے. کیا فارمیشن ہے؟ کیا رولز ہیں آپ کے پاس؟ کوئی پیرامیٹرز ہیں؟ کوئی نہیں ہے. دنیا اسی پہ فوکس کر رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں ہم امام تک پہنچ جائیں گے. کیسے پہنچیں گے؟ ہماری انڈسٹری آپ کے پاس نہیں ہے جو لوگوں کے ذہن سازی کر رہی ہے، ان کے پاس ہے. وہ لوگوں کے ذہن بنا رہے ہیں، نہ کہ ہم لوگ بنا رہے ہیں. یہ تو شکر کریں ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجات، کہ امام حسین ہدایت کا چراغ ہے. یہ چراغ نہ ہوتا تو کوئی بھی باطل کو پہچان نہیں سکتا تھا. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اللہم صلی عزانے محترم. یہ تو خدا کا شکر کریں اللہ نے اس مکتب سے جوڑ کے. دنیا کا کوئی مکتب گارنٹی کے ساتھ کہیں بیدار نہیں کر رہا. سب سلا رہے ہیں، سب سلا رہے. آپ کے سامنے یونیورسٹیز کا ماحول، کوپریٹ کلچر کا ماحول، ملٹی نیشنل کا ماحول کیا کر رہا؟ سو جاؤ، عقل سو جاؤ، آف کر دو. اتنا الجھایا ہوا ہے کہ دن گزر جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا. نماز بھی ویسے ہی ہے کہ جیسے اللہ اکبر کیا وہاں پہ بھی دنیا گئی، رکعت تیسری تھی چوتھی تھی، گئی ختم، پتہ ہی نہیں چلا. اتنی عقلوں کو سن کر دیا ہے. برائی معاشرے میں ہو رہی ہے، خاموش رہو. اتنا مذہبی ہمارے ہاں ماشاءاللہ دکانیں بنی ہوئی ساری، برائی کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. اپنے مطلب کے لیے دھرنے بھی ہیں، اپنی مطلب کے لیے ساری چیزیں ہیں. برائی انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہے، اسلام کے اصول کے خلاف کام ہو رہا ہے. نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مذہب کی بھی وہ شکل دی ہے معاشرے کو کہ ایک جوان جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھدار کہتا ہے وہ بھاگ بھاگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے بھائی ایسا مذہب نہیں چاہیے. کیوں کیا؟ سب سسٹمیٹک ہے. ایسے لوگوں کو لے آؤ کہ جنہیں دیکھ کر کوئی مذہب کے قریب ہی نہ جائے.
یہ تو ہم دعائیں دیں اپنے آبا و اجداد کو جنہوں نے عزاداری کے لیے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. یہ نہ ہو کوئی بھی شخص بیدار نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں دو جذبے پائے جاتے ہیں. ایک امید کا جذبہ، انتظار کا جذبہ کہ وہ آنے والا ہے، یہ انسان کو گرنے نہیں دیتا. دوسرا حق پہ کھڑے رہو، مار دیے جاؤ گے. کہا مارنا ہمارے لیے سعادت ہے، جتنا مارو گے ہم اتنی پرواز بلند کریں گے. یہ دو چیزیں ہیں جس نے تشیع کو پرواز دی ہوئی ہے، اسے روک نہیں پاتا کوئی. جب بھی کوئی گڑبڑ ہوتی ہے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے معاملہ. مشکلات ہوں گی اذان محترم، تو یہ دو چیزیں، غضب، شہوت، ہوائے نفس، یہ انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے. بنی اسرائیل کے دو بھائیوں کا واقعہ، ایک پہاڑ پہ چلا گیا سامان اٹھا کے، میں دنیا نہیں، میں عبادت کروں گا خدا کی طرف. دوسرے نے نیچے بازار میں دکان کھول لی، وہ ادھر عبادتیں کر رہا ہے، ادھر اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے. چرواہا جانوروں کو جو چراتا تھا پہاڑوں پہ چڑھا، وہاں پہنچا. بھائی نے بولا کہاں سے آؤ؟ کہا نیچے شہر سے آ رہا ہوں. کہا میرا بھائی کیسا ہے؟ کہا ٹھیک ہے، اس کی دکان ہے. کہا جب واپس جانا تو میں کچھ دوں گا. ٹھیک ہے. جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے چھنی، جس کو آپ چھانتے ہیں، پانی نیچے گر جاتا ہے اور جو چیز رہتی ہوتی ہے رک جاتی ہے، اس نے اس کے اندر پانی ڈالا، پانی وہیں رک گیا، پانی نیچے نہیں آ رہا. رکا ہوا، کرامت تھی. وہ اتنی عبادت کر رہا تھا، اتنی ریاضت کر رہا تھا، تو کرامت تھی، پانی رک گیا. وہ بھی حیران. کہا اس کو میرے بھائی کو دے کر آ جاؤ. وہ نیچے لے کے گیا تو اس نے بولا کہ دوبارہ کب اوپر جاؤ گے؟ کہا کل. کہا مجھ سے بھی کچھ لیتے جانا، مجھ سے بھی کچھ لے جانا. واپس آیا، کیا دیا؟ کپاس، روئی، جو ذرا سا بھی چنگاری لے تو جل جائے. اس کے اوپر دہکتے ہوئے کولے رکھے اور وہ کپاس جل نہیں رہی. ہاتھ میں لیا، اوپر چلا گیا. اوپر گیا، اس نے دیکھا یہ کیا ہے؟ کہا تمہارے بھائی نے دیا ہے. کہا میں یہاں عبادتیں کر کر تھک گیا، اپنا سامان اٹھایا نیچے چلا گیا. بھائی سے بولا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا جب وقت آئے گا تب بتاؤں گا. کچھ دن گزرے، دونوں بھائی دکان پہ کھڑے ہوئے. جس کی دکان تھی وہ کسی کام سے تھوڑا باہر گیا. ایک خاتون دکان پہ آئی. خاتون نے کچھ مانگا، کہا کہ بھائی نہیں ہے. کہا مجھے اچھا فلانی چیز دکھا دے. دینے لگا، ہاتھ خاتون کے ہاتھ پہ لگا. جیسے ہی لگا نیت بدل گئی. نیت بدلنی تھی، چھنی سے پانی نیچے گرنا شروع ہو گیا. بھائی واپس آیا، کہا دیکھا خلوت میں عبادت کرنا بڑا آسان ہے. خلوت میں، تنہائی میں، نفس کسی کو نہ دیکھو، گناہ نہیں ہو رہا. کہا یہ کمال نہیں ہے، بازار میں کھڑے ہو کر نفس کو قابو رکھنا کمال ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. ہزانے والا خوب. یہاں عقل سولف کر. کیسے سولف کروں مولانا صاحب؟ کچھ بتا بھی تو دیجئے. پھنسا کے چلے جائیں گے ہم لوگ، کیا کریں؟ عقل کیسے سولف کرے اس مسئلے کو؟ کیسے سولف کرے اس مسئلے کو؟ کیسے سولف؟ میں اب کوئی یہ بولے جی مجھے کچھ نہیں ہوتا تو وہ مریض ہے. رجب علی خیاط کہتے ہیں کہ کسی کو کہیں اٹریکشن نہ ہو تو وہ مریض ہے. نہیں، اٹریکشن، تمایل، کھچنا فطری ہے. روکے کیسے؟ کیا کرے؟ ایکٹیویٹ کرو، سولف کرو. ہر روز نکلتا ہوں، گاڑی گڑھے میں گرتی ہے. ہر روز نکلتا ہوں تو کیا عقل کیا بولے گی؟ عقل تو بولے گی بھائی یہ تو راستہ بدل لو.
یا پھر گھڑا پر کر دو. تو اب جو نقص ہے تمہارے اندر اسے سولو کرو. کیوں بار بار گناہ ہو رہا ہے؟ عقل یہی بولے گی نا کیوں کر رہے ہو, کیوں نہیں چھٹ رہا. غلطی انسان ہے, خطا کار ہے, لیکن سولو تو کرو اپنے لیے. آئے ائمہ کی بارگاہ میں, امام سے پوچھا کسی نے, مولا آپ کو گناہ کے قریب نہیں جانا, مطلب آپ کو, امام نے کیا فرمایا؟ امام فرماتے ہیں کہ کہیں کچرا ہو, فضلہ ہو, تم اس کے قریب جاؤ گے؟ کہا نہیں. کہا ہمیں ہر بری چیز ویسے نظر آتی ہے, نظر آتی ہے. اب جس نے اپنے اندر کو ایکٹیویٹ نہیں کیا اسے ہر چیز خوبصورت نظر آئے گی, اور جس نے اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کر دیا مسئلہ سولو ہے. بھائی ذرہ کیسے دیکھوں؟ ذرہ بین لگا کے دیکھوں گا نا, تو اس ذرہ بین کو ایکٹیویٹ کرو. یہ کیسے ایکٹیویٹ ہوگا مولانا؟ تنہائی میں, خلوت میں, جب اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو گے وہ تمہارے لیے دنیا کو ایکٹیویٹ کر دے گا, تمہیں نظر آئے گا. قرآن عزیزان محترم, قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سورہ یوسف, اگر ہم نہ کرتے, خدا کہتا اگر ہم نہ کرتے تو نفس امارہ پہ قابو کرنا آسان, مگر یوسف صالحین میں سے تھے. اگر خدا حضرت یوسف کو نہ دکھاتا کہ بند کمروں میں زلیخا نہیں ہے, شیطان ہے, شیطان ہے, اس نے دکھایا. خدا جب پھنسو, خدا تو جانتا ہے, تو جانتا ہے, تو جانتا ہے میں کھنچ رہا ہوں, تو جانتا ہے میری کمزوریوں کو, پروردگار تو ہی بچائے گا. تو پھر آواز آئی, حضرت یوسف جب گئے, حضرت یوسف نے, خدا تیری پناہ چاہتا ہوں. یوسف مڑ جا, مڑ, 7 بند دروازے کھل گئے, کھل گئے. قرآن ہے. آیت اللہ جوادی عاملی کہتے ہیں جو خدا مصر میں تھا, مصر تھا نا وہ, جو خدا مصر میں تھا وہی خدا آج بھی ہے. تم بھی مڑ جاؤ, تم بھی مڑ جاؤ, صرف نظر آنا چاہیے. اگر آپ عقل کو سلاتے رہیں گے, کھلاتے رہیں گے, پلاتے رہیں گے, تو یہ تو کبھی بھی ایکٹیویٹ نہیں ہوگی. اور عقل سے معاشرے کو ارتقاء چاہیے, عقل کے ساتھ. وہ آنے والا اسے برین چاہیے, برین. باڈی بھی ضروری ہے, باڈی بھی اچھی ہونی چاہیے, فٹ ہونی چاہیے, ورزش کرنا چاہیے آدمی کو. کیوں اسپورٹس مین اسپرٹ امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ اسپورٹس مین اسپرٹ عقل کو اسٹرانگ کرتا ہے. ورزش کیوں؟ آج جوان ہمارا ورزش ہی نہیں کرتا, موبائل پہ بیٹھا ہوا ہے, گیم کھیل رہا ہے, موبائل پہ ہی لگا ہوا ہے, موبائل پہ گردن بھی ٹیڑھی ہو گئی ہے, ہاتھ بھی ٹیڑھے ہو گئے ہیں, آنکھیں بھی یوں ہو گئی ہیں, شکل دیکھیں آپ بندے سے ہلا ہی نہیں جاتا. 1 کلومیٹر دوڑاؤ سامنا کاپنا شروع کر دے گا. کیوں؟ جم نہیں جا رہا, ورزش نہیں کر رہا, ہائکنگ نہیں کر رہا, سائیکلنگ نہیں کر رہا, کچھ بھی نہیں کر رہا. جب آپ یہ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی باڈی کے ہارمونز ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. پہلی شرط گناہوں سے بچنے کی اپنے آپ کو مصروف کرنا ہے. مصروف کرو اپنے آپ کو, اپنے آپ کو بزی کرو. کیا خوبصورت بات ہے کسی عالم نے کہی, ترک لذت میں جو لذت ہے وہ لذت میں ترک لذت کرو. کسی طریقے سے اپنے آپ کو دوسری لذتوں میں لے کے جاؤ. بہرحال وقت جو ہے وہ بہت تیزی سے اپنے اختتام کی طرف. عزیزان محترم, بس امام کو ایسے معاشرے کی ضرورت ہے جہاں پر عقل جو ہے وہ ارتقاء پر ہو, عقلانی گفتگویں ہوتی ہوں, لاجیکل باتیں. جذبات احساسات ہماری طرح سوسائٹی اور معاشرہ اور ٹی وی نہ ہو کہ جہاں بیٹھے ہوئے ہمارے حکمراں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں. یہاں عقل نہیں ہے, یہاں لاجک ہی نہیں ہے, اور یہ سب عقلوں کو زائل کیا جا رہا ہے. تو
تو امام انتظار کر رہے ہیں. آج شب جمعہ ہے، کل روز جمعہ ہے. خدا کل توفیق دے کہ امام سے متصل ہوں اور امام کے لیے ہم اپنی زندگیوں کو آگے. شب جمعہ شب زیارت سید الشہداء ہے. تمام روحیں آج کربلا پہنچی ہوئی ہیں.